یہ حصہ اس ویڈیو کا سب سے اہم حصہ ہے۔ کہ اورل سیکس سے پھیلنے والی بیماریاں بیسیکلی ہیں کون کون سی، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں اور ان کے عالمی اعداد و شمار ان کے ساتھ کیا تعلق رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ بخیریت ہوں گے۔ اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے دعا ہے کہ میرا رب کریم آپ کو تمام قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھیں۔ اب ہم اسپیسیفکلی دیکھتے ہیں کہ اورل سیکس سے پھیلنے والی بیماریاں بیسیکلی ہیں کون کون سی۔ یہ حصہ اس ویڈیو کا سب سے اہم حصہ ہے۔ ہم ایک ایک بیماری کی تفصیل یہاں پہ سمجھیں گے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں اور ان کے عالمی اعداد و شمار ان کے ساتھ کیا تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے ایچ پی وی، ہیومن پیپیلو وائرس۔ ایچ پی وی ایک وائرس ہے جو جلد اور جو اس کی نم بافتیں ہیں، جس کو انگلش میں میوکس میمبرین کہتے ہیں، یہ ان کو متاثر کرتا ہے۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا جو سیکشولی ٹرانسمیٹڈ انفیکشن ہے، دیٹ از ایچ پی وی، ہیومن پیپیلو وائرس۔ جب کوئی ایچ پی وی سے متاثر شخص اورل سیکس کرتا ہے تو وائرس منہ اور گلے میں منتقل ہو جاتا ہے، جس سے اوروفرنگل کینسر یعنی گلے کا کینسر جو ہے اس کے ہونے کے چانسز اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اگر ہم اس کو انٹرنیشنلی اس کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس کے جو نمبرز ہیں، اس کے اکارڈنگ ہم دیکھیں تو WHO کے مطابق دنیا میں ایچ پی وی کی 200 سے زیادہ اقسام موجود ہیں۔ 200 سے زیادہ۔ ہر سال 6 لاکھ سے زیادہ کینسر کے کیسز ایچ پی وی کی وجہ سے اس وقت رپورٹ ہو رہے ہیں۔ امریکہ میں CDC کے مطابق ایچ پی وی سے متعلق یہ ہے کہ اوروفرنگل کینسر جو ہے، جو آپ کے منہ اور جو پیچھے ہوا کا راستہ ہے منہ کے ساتھ ہی کنیکٹڈ گلے کے اندر، ناک کو اور گلے کے مین پوائنٹ پہ آکے جہاں اکٹھے ہوتے ہیں، تو مردوں میں تیزی سے جو ہے اوروفرنگل کینسر جو ہے وہ اس وقت بڑھ رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ اورل سیکس ہے۔ 2020 میں 2020 میں امریکہ میں ایچ پی وی کی وجہ سے گلے کے کینسر کے 19,400 کیسز رپورٹ ہوئے تھے، جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اس کی سب سے بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ ایچ پی وی کی کوئی علامت نہیں ہوتی، یعنی متاثرہ شخص کو خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ دوسروں میں آگے وائرس کو جو ہے نا وہ منتقل کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی ایچ پی وی کی 2 ٹائپس ہیں، اور جو دوسرے نمبر پہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ انفیکشنز میں جو ڈیزیز ہے، انفیکشن ہے، دیٹ از ہرپس HSV 1 and 2۔ اس کی 2 جو ہے نا ہرپس سمپلیکس وائرس کی 2 اقسام ہیں، HSV1 HSV2۔ HSV1 جو ہے وہ عمومی طور پہ منہ اور ہونٹوں کو متاثر کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور HSV2 جو ہے وہ عمومی طور پہ آپ کی باڈی کے جو باقی آرگنز ہیں ان کو ڈسٹرب کرے گا۔ اورل سیکس کے ذریعے HSV1 منہ سے جنسی اعضاء میں اور HSV2 جنسی اعضاء سے منہ میں منتقل ہوتا ہے۔ یہ آپس میں ایکسچینجیبل ہیں، جو کہ اس کی بیسک ریزن جو ہے وہ اورل سیکس بن رہا ہے۔ انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو 2023 کی WHO کی رپورٹ کے اکارڈنگ 50 سال سے کم عمر کے 3.7 ٹریلین لوگ، یعنی 67% آف ٹوٹل کمیونٹی دنیا کی جو اس وقت ہے، وہ HSV1 سے متاثر ہے سر، اور 50 بلین کے قریب لوگ ایسے ہیں جو کہ HSV2 سے متاثر ہیں۔ پاکستان میں اور انڈیا میں، پاک و ہند کے اندر HSV1 کی شرح 60 سے 80% تک موجود ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی خطرناک بات کیا ہے کہ ہرپس وائرس کا کوئی مستقل علاج اس وقت تک آپ کے سامنے موجود نہیں ہے۔ یہ زندگی بھر آپ کی باڈی میں رہے گا اور بار بار جو ہے یہ ظاہر ہوتا رہے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ ڈیزیز ہے جس کو ہم اردو میں عموماً ہمارے ہاں سوزاک کہا جاتا ہے، یعنی گنوریا۔ نائزیریا گنوریا نامی بیکٹیریا سے ہونے والی یہ بیماری ہے۔ اورل سیکس کے ذریعے سے یہ جو ہے نا موسٹلی ٹرانسمٹ ہوگی، گلے میں آپ کے پھیل سکتی ہے، آپ کے فرنگل گنوریا اس کو ہم بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو پیشہ بنانا اس معاملے میں لوگ ہیں، ان کے ذریعے سے آپ کے جینیٹل آرگنز کے اندر بھی گنوریا ایک بڑی کامن بیماری ہے عمومی طور پہ۔ اس کے اندر سے ایک وائٹش پس ٹائپ جو ہے وہ آپ کے عضو خاص سے موسٹلی جو میل ہیں ان کے اندر سے، اس کے اندر سے جو ہے وہ رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ انٹرنیشنلی اگر ہم WHO کی رپورٹ دیکھیں تو دنیا میں ہر سال 8 کروڑ 20 لاکھ نئے گنوریا کے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔
اور اس کی سب سے بڑی جو تشویشناک بات ہے وہ یہ کہ گنوریا اب اینٹی بایوٹک ریزسٹنس ہوتا چلا جا رہا ہے، کہ آپ کی جو اینٹی بایوٹک کے خلاف جو ادویات کام کرتی تھیں، بیماری کے خلاف اینٹی بایوٹکس کام کرتی تھیں، اب یہ گنوریا اس کے سامنے آ کے ٹکر میں کھڑا ہونا شروع ہو گیا ہے. اب یہ ان دوائیوں سے بھی ٹریٹ نہیں ہو رہا. WHO نے 2017 میں 2017 میں یہ کہا تھا کہ میں اسے پرائورٹی پیتھوجن کہتا ہوں، یعنی دنیا کے لیے یہ اس وقت جو ہے وہ بہت بڑا خطرہ جو ہے وہ گنوریا اس وقت بن چکا ہوا ہے. اور اس کی خطرناک بات یہ ہے کہ گلے کے گنوریا میں اکثر کوئی آپ کے پاس سمٹمز نہیں ہوتی، کوئی علامت نہیں ہوتی، یہ خاموشی کے ساتھ دوسروں میں منتقل ہوتا رہتا ہے. چوتھے نمبر پہ جو ڈیزیز آ رہی ہے دیٹ از سیفلس، اور جس کو اردو میں ہم آتشک کہتے ہیں. آتشک یہ ٹریپونیما پیلیڈم نام کا ایک بیکٹیریا ہے جس سے یہ بیماری پھیلتی ہے. اورل سیکس کے ذریعے منہ کے زخموں میں یہ آسانی سے ٹرانسفر ہو جاتا ہے. انٹرنیشنلی 2023 کی ایک رپورٹ کے اکارڈنگ دنیا میں ہر سال سیفلس کے 80 لاکھ نئے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. امریکہ میں CDC کے اکارڈنگ 2022 میں سیفلس کے کیسز میں 80% تک اضافہ بھی ریکارڈ ہوا ہے، جو 1950 کے بعد سب سے زیادہ اضافہ تھا. پاکستان میں NACP کے اکارڈنگ 2022 کی ایک جو رپورٹ میری نظر سے گزری، سفلس کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. بھارت میں اگر ہم نیکو کی رپورٹ دیکھیں تو اس کے مطابق سفلس ایک بڑا عوامی صحت کا مسئلہ اس وقت بن چکا ہوا ہے، خاص طور پر جو پریگننٹ فیمیلز ہیں ان کے لیے. اور اس میں سب سے خطرے کی بات یہ ہے کہ اگر اس کا سفلس کا علاج نہ ہو تو آپ کا دل، دماغ اور اعصابی نظام کو مستقل نقصان پہنچتا ہے، بلکہ یہاں تک کہ اس کی وجہ سے ڈیتھ بھی ہو سکتی. 5ویں نمبر پہ جو ایک بڑی ڈیزیز ہے دیٹ از HIV یا پھر ایڈز، ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس. جسم کے مدافعتی نظام کو تباہ کر دیتا ہے، آپ کے انٹرنل آرمی کو یہ ختم کر دیتا ہے. اورل سیکس سے HIV منتقل ہونے کا خطرہ نسبتاً کم ہے، لیکن یہ زیرو نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے پھیلے گا نہیں. خاص طور پر اگر منہ میں کہیں زخم ہو یا خون ہو تو خطرہ پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. یونائٹس 2023 کے اکارڈنگ دنیا میں 3.90 کروڑ لوگ HIV کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اس وقت. 2022 میں 6,30,000 لوگ ایڈز سے ہلاک ہوئے. پاکستان میں NACP کے اکارڈنگ 2023 کی جو ان کی رپورٹ تھی اس کے اکارڈنگ HIV کے 2,10,000 سے زیادہ کیسز موجود ہیں، اور یہ تعداد بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. بھارت میں نیکو کی 2021 کی ایک رپورٹ میں نے دیکھی، اس میں یہ تھا کہ 23 لاکھ لوگ HIV سے متاثر ہوئے ہیں. 23 لاکھ لوگ. اس میں جو نیکسٹ ڈیزیز ہے ہمارے پاس 6 نمبر پہ دیٹ از ہیپاٹائٹس، اور اس میں بھی اگر ہم پرومیننٹلی دیکھیں تو ہیپاٹائٹس B اینڈ ہیپاٹائٹس C ہے. میرا تعلق چونکہ اس وقت ایک لیور ٹرانسپلانٹ ڈپارٹمنٹ سے ہے. ہیپاٹائٹس ہمیشہ جا کر کے جگر کو متاثر کرتا ہے، اس کو فیل کرتا ہے، حتیٰ تک یہاں تک کہ اس کی وجہ سے پھر نئی جو ہے نا وہ پیوند کاری کرنی پڑتی ہے. جگر کسی اور انسان سے لے کر کے اس مریض میں لگایا جاتا ہے اس کی زندگی کو فردر پروسیڈ کرنے کے لیے. ہیپاٹائٹس اور B اینڈ C جگر کو متاثر کرنے والے وائرس ہیں جو خون اور جسمانی رطوبتوں کے ذریعے سے پھیلتے ہیں. 2023 کی WHO کی رپورٹ تھی، اس کے مطابق ہیپاٹائٹس B سے 29 کروڑ 60 لاکھ لوگ متاثر ہیں، جبکہ ہیپاٹائٹس C سے 5 کروڑ 80 لاکھ لوگ متاثر ہیں. پاکستان دنیا میں ہیپاٹائٹس C کے سب سے زیادہ کیسز والے ممالک میں سے ایک ملک اس وقت بن چکا ہے. تقریباً 60 سے 80 لاکھ لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہیں. اور اس کا جو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کا علاج نہ کرائیں تو جگر کے کینسر یا پھر لیور سیروسس، جس کو ہم بولتے ہیں کہ جگر کا سکڑ جانا، یہ اس کا باعث بنتا ہے، جس کی وجہ سے پیٹ میں پانی پڑے گا، آنکھیں پیلی ہو جائیں گی، پیٹ پھول جائے گا، مریض کی باقی زندگی متاثر ہو جائے گی. میں یہاں پہ تھوڑی سی اور اس میں ڈیٹیل ایڈ کرتا چلوں. آپ کا جو ہیپاٹائٹس B ہے وہ اگر آپ اس کی وقت سے پہلے جانچ پڑتال کرا کے اس کے ٹیسٹ آپ کروا لیں، اگر آپ کو بھی ہیپاٹائٹس B نہیں ہے تو اس کی ویکسینیشن آتی ہے. ایمبیویکس نام سے جو ہے نا وہ انجیکشنز ہیں جو آپ لگائیں گے، اگلے 5 سے 10 سال کے لیے آپ اس بیماری سے محفوظ رہ جائیں گے. یاد رکھیے گا
بیماری اور صحت دینے والی ذات نو ڈاؤٹ اللہ کی ہے، لیکن اللہ جل شانہ کی طرف سے علاج سنت ہے اور احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ شریعت ہمیں اس کو کرنے کا حکم دیتی ہے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق سنت سمجھتے ہوئے علاج کرانے کے لیے ایک تو میں ریکمینڈ کروں گا سب لوگ اب ہیپاٹائٹس بی کی جو ہے اپنی ویکسینیشن کرائیں. اب ہیپاٹائٹس سی جو ہے اس سے ویکسینیشن کوئی نہیں ہے، لیکن ہر 6 مہینے کے بعد ہم اس کے ٹیسٹ کرا کے اپنا جو باڈی سٹیٹس ہے اس کو ہم کلیئر ضرور کرتے چلیں. اس کی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، ہم انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے اندر ہیپاٹائٹس پہ اس ویڈیو کو ہم لے کے اس کے اندر ساری ڈیٹیل انشاءاللہ ایڈ کر دیں گے. 7ویں نمبر پہ STIs میں ڈیزیز ہے کلیمائڈیا. کلیمائڈیا بیسیکلی کلیمائڈیا ٹریکومیٹس کے نام کا ایک بیکٹیریا ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری پھیلتی ہے اور عمومی طور پہ اورل سیکس کے ذریعے سے گلے میں بھی پھیل جاتی ہے. WHO کی رپورٹ کے اکارڈنگ ہر سال 12 کروڑ 70 لاکھ نئے کلیمائڈیا کے کیسز سامنے آ رہے ہیں. یہ دنیا میں سب سے زیادہ رپورٹ ہونے والی STI اس وقت جو ہے وہ کلیمائڈیا. نوجوانوں میں 15 سے 24 سال کی عمر میں سب سے زیادہ یہ بیماری پائی جاتی ہے. خطرناک بات اس کی یہ ہے کہ 75% پریگننٹ فیمیلز اور 50% میلز میں اس کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی، اس لیے اس کو خاموش وبا بھی کہتے ہیں. یہ پھیلتی رہتی ہے اور حتیٰ کہ ایک دن آتا ہے کہ جس دن پتہ لگتا ہے کہ جی اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. میں ان ڈیزیز کو اگر سم اپ کرتا چلوں تو HPV وائرس کے ذریعے سے پھیلنے والی بیماری ہے اور 80% آبادی میں اس وقت عمومی طور پہ یہ پھیل چکی ہے. اس کی ویکسینیشن موجود ہے، اگر آپ اس کی ویکسینیشن کرا لیں تو اس بیماری سے بچ سکتے ہیں. اس کے بعد نمبر 2 ہمارے پاس ہربس تھی جو کہ وائرس کے ذریعے سے پھیلتی ہے. 3.7 بلین لوگوں میں اس وقت جو ہے یہ پھیل چکی ہوئی ہے اور اس کا مستقل علاج انفارچونیٹلی ہمارے پاس موجود نہیں ہے. گنوریا ایک بیکٹیریل ڈیزیز ہے، سالانہ 8.2 بلین لوگوں میں یہ پھیلتی ہے اور اس کی خطرناک بات یہ تھی کہ یہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس جو ہے اس میں کریٹ ہونا شروع ہو چکی تھی. اور سیفلس کو اگر ہم دیکھیں تو بیکٹیریل ڈیزیز ہے، 80 لاکھ لوگ جو ہے وہ سالانہ اس سے متاثر ہوتے ہیں. اینٹی بایوٹک کے ذریعے سے اس کا علاج ابھی بھی پاسبل ہے. HIV اگر ہم دیکھیں تو وائرل ڈیزیز ہے، 3.9 بلین لوگ اس سے متاثر ہیں، اس کا کوئی مستقل علاج اس وقت موجود نہیں ہے. ہیپاٹائٹس B اور C کو ہم دیکھیں تو یہ وائرس سے پھیلنے والی بیماری ہے، 35 بلین لوگ اس سے متاثر ہیں اور اس کا کسی حد تک ٹریٹمنٹ پاسبل ہے اگر ہم انسان کے بچوں کی طرح اس کو میڈیکل ایتھکس کے اکارڈنگ چلتے ہوئے ٹریٹ کرتے رہیں. تو کلیمائڈیا ایک بیکٹیریل ڈیزیز ہے، 12.5 بلین لوگ اس سے متاثر ہیں اور اینٹی بایوٹک کو یوز کرتے ہوئے اس کا بھی ٹریٹمنٹ اس وقت جو ہے وہ پاسبل ہے. یہ اب تک کی وہ 7 STIs تھیں جن کو میں نے ایک ہی جگہ پہ سمرائز کر دیا. آج میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، کیا آپ کی خاموشی آپ کو بیماریوں سے بچا سکتی ہے؟ اگر نہیں ہے تو بھائی لا علمی آپ کی بیماریوں سے آپ کو بچا نہیں رہی بلکہ آپ کی بیماریوں کو مزید آپ کے لیے خطرناک بناتی چلی جا رہی ہے. اس لیے بھائی اگر آپ کے پاس آپ کی سوسائٹی میں نالج ہوگا تو آپ جو ہیں بہت ساری ڈیزیز سے خود بچ سکتے ہیں. آج ہم نے جو سیکھا اس کو اپنے تک محدود مت رکھیے گا، اپنے دوستوں میں، اپنے خاندان والوں میں، اپنے پیاروں تک اس معلومات کو پہنچائیں. کیا پتا آپ کی اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی ہارٹ سے، کوئی ایڈ سے، کوئی HIV سے، کوئی ہیپاٹائٹس سے بچ جائے، آپ کا پیارا کوئی راحت کی زندگی گزار سکے. اگر آپ اس چینل پہ ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر کریں. آپ کے کوئی سوالات ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ضرور کریں. ہم انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کے ساتھ آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ ویریفائڈ آنسر جو ہے انشاءاللہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کی مختلف بیماریوں سے حفاظت فرمائیں. اللہ جل شانہ ہم سب کے حامی ناصر ہوں. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.